ڈفرنٹ تھا. اسی طریقے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتال تھا، چاہے وہ جنگ جمل میں ہو، جنگ صفین میں ہو، جنگ نہروان کے اندر ہو، تینوں جنگوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ احادیث موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پریڈکشن کر دی تھی، اور یہ سیدنا علی کی خصوصیت ہے. سوائے سیدنا علی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جنگ کے بارے میں، ایک ایک جنگ کے بارے میں معاملات کو نہیں کھولا، کیونکہ باقی جنگیں ایمبیگوس نہیں تھیں. منکرین زکات کے خلاف جو قتال تھا ایمبیگوس نہیں تھا، صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا. جن جنگوں میں اختلاف ہونا تھا ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کھول دیا. پہلی تو وہ حدیث، وہ 50 احادیث جو میں نے جمع کی ہیں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، ریسرچ پیپر نمبر 5B، اس میں یہ ساری احادیث ہے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مجھے مجبوراً قرآن کو منوانے کے لیے الٹیمیٹلی آخری ریزارٹ کے طور پر قتال کرنا پڑا مشرکین کے خلاف، تم میں ایک خوش نصیب ایسا ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں گا؟ فرمایا لا، الفاظ ہیں لا، اللہ کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نہیں نکلتے تھے. فرمایا نہیں. حالانکہ سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی کیا، لہذا کلیئر ہو گیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا قتال کافروں کے خلاف تھا، مسلمانوں کے نہیں، ورنہ تو انہوں نے بھی قتال کیا تھا. سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں گا؟ فرمایا نہیں، بلکہ جو شخص میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے یہ وہ خوش نصیب ہوگا. اور وہ تھے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی جوتیاں گانٹھ رہے تھے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت ارشاد فرمائی ہے کہ آپ آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف قتال کریں گے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب دیکھیں، جس شخص کو اتنی بڑی بشارت اس کی زندگی میں پتا ہو، اس کے بارے میں جعلی باتیں کرنا کہ وہ روتے تھے کہ کاش میں نے معاویہ کی بات مان لی ہوتی، یہ ہوتا. اور بھائی جس کو نبی پہ پکا یقین تھا کہ میری محبت ایمان کا حصہ ہے، صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث کتاب الایمان میں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. جس کی محبت لٹمس ٹیسٹ تھی ایمان کا، اس کو کیسے شک ہو سکتا تھا کہ میری جنگیں جو ہیں وہ حق پر مبنی نہیں ہیں؟ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو شک کبھی نہیں ہوا، ورنہ تو نبی کی نبوت پہ شک ہوتا. تو سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، تو وہ تو جنگ کی بشارت موجود تھی کہ خلافت راشدہ قائم تھی، اور چند لوگوں نے اپنی پارٹی بنا کے تو وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، تو ریٹ آف دی گورنمنٹ تو قائم ہوگی. خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہونا، دنیا اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی اور آل محمد کا باپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جنگ جمل دیکھ لیں، مسند امام احمد کے اندر حدیث موجود، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود. میں حیران ہوتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حق گو تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیبی خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی چھپائی نہیں، اور حالانکہ اپنی بیوی کا نام آ رہا تھا. کون شخص اپنی بیوی کے بارے میں بات کرتا ہے؟ کتنے ترک اس حدیث کے موجود ہیں. شیخ البانی بھی سلسلہ حدیثہ میں سیاح میں انہوں نے حدیث حوب نام کا پورا چیپٹر باندھ دیا ہے، اور تقریباً 20 ترک لے کے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند امام احمد، کہ میری بیوی کا اس وقت کیا حال ہوگا، تم میں سے ایک میری بیوی ایسی ہوگی جس پہ اس کے عمل کی وجہ سے حوب کے کتے بھی بھونکیں گے. اور جب سیدہ عائشہ جمل کے لیے نکلی، حوب نامی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، کتے بھونکے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا حوب. ان کا مجھے واپس لے چلو، میں تو آگے علی سے نہیں لڑنے والی. اور ساتھیوں نے کہا کہ جی آپ کی وجہ سے صلح ہو جائے گی، لیکن ہوا وہی کچھ. اور سیدنا علی بالکل کلین سویپ جنگ جیتی، جنگ جمل، لیکن سیدہ عائشہ کی جان بخشی ہوئی سیدنا علی کی وجہ سے. اور کہا کہ تم اب بھی میری ماں ہو، اگرچہ جو کچھ تم نے کیا. تو عزت کے ساتھ ان کو وہاں سے روانہ کیا. پھر وہ پوری زندگی روتی تھی. صحیح بخاری کھول کے دیکھ لیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، میں نہیں چاہتی کہ میرے ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قبروں کے ساتھ مجھے دفن نہ کرنا کہ ان کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں. جو کچھ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. اچھا، جنگ جمل بھی، جنگ صفین، وہ تو جناب حدیث متواترہ بخاری اور مسلم کی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی. چیف آف آرمی سٹاف تھے سیدنا علی کی طرف سے جنگ جمل میں عمار ابن یاسر. 93 ایئرز ایج تھی اس وقت ان کی. ان کو شہید کیا گیا.
سیدنا معاویہ کے سامنے لا کے سر رکھا گیا، مسند امام احمد المستدرک الحاکم کھول کے دیکھ لیں، اور ایک کہتا ہے جی میں نے مارا عمار کو، دوسرا کہتا ہے میں نے مارا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں تھے، تڑپ اٹھے اور کہنے لگے تم دونوں ایک دوسرے کو دوزخ کی بشارت دو، میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا اگر عمار کو قتل کرنے والا، اس کا مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، صلح حدیبیہ کا صحابی ابو الغادیہ تھا۔ اس پہ شیخ البانی نے پھر پورے صفحے کالے کیے، انہوں نے کہا ابو الغادیہ چاہے صحابی تھا لیکن یہ اس پہ فٹ ہو گئی بات، بولے اعوذ باللہ۔ تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اور جنگ نہروان خوارج کے خلاف بخاری اور مسلم کے چیپٹرز ہیں پورے پورے، کہ اس مخلوق میں افضل ترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے۔ اور ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے مولا علی کے ساتھ مل کر نہروان پر خوارج کے ساتھ قتال کیا تھا۔ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے۔ یہ ساری حدیثیں میں نے اس 50 احادیث میں جمع کی ہیں، عربی میں بھی اور اردو کے اندر بھی۔ تو سیدنا علی کا جو قتال ہے معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔